بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ آیت نمبر ہے، صفحہ نمبر ہے 102 اور آیت نمبر ہے 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ اس قال اللہ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی بے شک متوفیک، تجھے پورا لینے والا، ورافعک، اور تجھے اٹھانے والا الیک اپنی طرف، ومطہرک، اور تجھے پاک کرنے لگا، من الذین، ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے انکار کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور بنانے لگا ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی ہے، فوق الذین، ان لوگوں کے اوپر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، فاحکم بینکم، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ، اس چیز کے بارے میں جس میں تم تختلفون، اختلاف کرتے ہو۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، پیچھے بات ہماری چل رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کون میرا حواری بنے گا؟ چند لوگوں نے کہا ہم آپ کے حواری بنیں گے، ہم آپ دین کا کام کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر ملی تھی کہ یہودی مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو تسلی دی ہے، تسلی اس بات کی دی ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیک، یہ جو متوفیک ہے نا، وفا یفی، اس کا معنی ہوتا ہے پورا لینا۔ یہ پورا لینے کے معنی میں ہے، یعنی روح اور بدن سمیت ہم تجھے پورا لے لیں گے۔ اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے قبض کرنا، اور قبض کرنے کے اندر روح بھی شامل ہوتی ہے اور بعض اوقات اس میں جسم بھی شامل ہوتا ہے۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ ہم آپ کو روح اور جسم سمیت بھی قبض کر لیں گے۔ عام لوگوں کی روح قبض ہوتی ہے، 13 سال جسم بھی قبض ہوگا۔ تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے سلا دینا، یعنی سونے کے لیے بھی یہ لفظ قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں رات کو ہم تجھے فوت کرتے ہیں، رات کو ہم تجھے سلا دیتے ہیں۔ یہاں متوفی کا معنی 3 معنی ہم نے پڑھے۔ اس کا معنی پورا لینا بھی ہوتا ہے، قبض کرنا بھی ہوتا ہے، سلا دینا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں نے جو معجزات کے منکر ہے اس لفظ کو دلیل بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے انی متوفی کا، ہم تجھے فوت کریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ جب ایک لفظ کے کتنے سارے معنی مراد ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم ایک معنی کیوں لیں؟ ٹھیک ہے متوفی کا معنی فوت کرنا بھی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ لکھا ہے کہ متوفیقہ کے اندر دونوں معنی شامل ہیں، فوت کرنا بھی شامل ہے اور نیند بھی شامل ہے۔ اس طرح پیچھے میں نے دلیل دی وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، رات کو اگر ہم فوت نہیں ہوتے، ہم سوتے ہیں، ہمارے سونے کو اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ وہ ذات ہے جو تمہیں رات کو فوت کرتا ہے، دن کو اٹھا دیتا ہے، رات کو فوت کر دیتا ہے، یعنی رات کو تمہیں سلا دیتا ہے، تو سلا دینے کے معنی میں بھی شامل ہے۔ اسی طرح ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توفیٰ الروح مع البدن جمیعا،
اس کے اندر روح بھی شامل ہوتی ہے اور بعض بار جسم بھی شامل ہوتا ہے. جس طرح معراج کی رات نبی علیہ السلام کو جسم کے ساتھ آسمان پہ اٹھایا گیا تھا، تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ فوت کیا گیا ہے، روح کے ساتھ نہیں، جسم کے ساتھ فوت کیا گیا ہے. اور اس کی دلیل اگر لفظ بھی ہے وَرَافِعُكَ، ہم تجھے اٹھائیں گے اوپر. اور پھر ہم نے پیچھے پڑھا تھا کل کے برسوں کے درس میں کہ اللہ تعالیٰ نے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے آپ کو قتل کیا اور نہ ہی آپ کو سولی دی، نہ یہ قتل کر پائیں گے نہ سولی دے پائیں گے. تو یہاں ہے وَرَافِعُكَ، ہم آپ کو اوپر اٹھا لیں گے. تو معجزات کے منکر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے دونوں کے منکر ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دونوں کا جواب دیا. پہلے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہم آپ کو اوپر اٹھائیں گے زندہ، آپ کو بھی فوت نہیں کریں گے، آپ کو جسم اور روح سمیت ہم آسمان پہ زندہ اٹھا لیں گے. دوسرا وہ کہتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ولد الزنا ہے. یہودی خاص طور پہ یہ بات کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کا باپ ہے، اور ہم جانتے ہیں اس کا باپ کون ہے. نام نہیں بتاتے تھے. اس دور کا یہودی نام نہیں بتاتا تھا. آج کے دور کے بعض مسلمان جاہل مسلمان جو معجزات کے منکر ہیں، وہ انہوں نے تو نام تک رکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام فلاں تھا. اس قدر یعنی اس دور کے یہودیوں کو پتہ نہیں چلا، آج کے دور کے بعض مسلمانوں کو پتہ چلا. تو یہ لوگ معجزات کے منکر ہیں. اللہ رب العزت نے جہاں بھی قرآن میں تقریباً اکثر جگہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا وہاں عیسیٰ بن مریم کا آیا، یعنی عیسیٰ وہ عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے. اگر باپ ہوتا تو اللہ تعالیٰ باپ کا نام لیتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اکثر جگہ عیسیٰ بن مریم کا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو آیت للناس کا ہے، لوگوں کی نشانی کا ہے، اور پھر پوری پیدائش کو بیان بھی کیا ہے کہ کس طرح مریم جو ہے وہ جب پیدائش کا معاملہ آیا دور چلے گی. وہ سورہ مریم کے اندر قصہ ہے. پھر وہ کھجور کے تنے کو بلایا، پھر کھجوریں گری، پھر وہ بچہ لے کر آئی، قوم میں آئی. قوم نے آگے سے الزام لگایا بچہ نام سے، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا اور تو انبیاء کی نسل سے تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ تو فاشارت الیہ، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا. بچے نے آگے سے بول کے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو یہ سارا اسی لیے تھا کہ وہ باپ نہیں تھا. تو یہ ساری وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمائی کہ مریم کا شوہر نہیں تھا، مریم کا نکاح نہیں ہوا تھا، نہ انہوں نے بدکاری کی تھی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ تھی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمُطَهِّرُكَ، کہ ہم آپ کو پاک کریں گے من الذین، ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا. کافر جو آپ پہ اعتراض کرتے ہیں نا، آپ نعوذ باللہ ولد زنا، ہم اس الزام سے آپ کو پاک کرتے ہیں. وَمُطَهِّرُكَ، ہم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دونوں الزاموں کے جواب دے دیا. ایک پورا اٹھائیں گے اور دوسرا فرمایا ہم آپ کو اس تمام الزامات سے پاک اور صاف کریں گے. آپ والا زنا نہیں ہے بلکہ معجزانہ طور پر آپ کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آگے فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الْأَرْضِ. یہاں اللہ تعالیٰ نے گویا عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اور مزید خوشخبری سنائی. وہ یہ تھی کہ ہم آپ کے پیروکاروں کو آپ کے دشمنوں پہ غالب کریں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے. یعنی اس دور میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہوں گے، اگرچہ وہ اس وقت 12 لوگ تھے، تو اشارہ ملا کہ یہ لوگ اگرچہ تھوڑے ہیں، اگرچہ آپ کو ماننے والے اس وقت تھوڑے ہیں، لیکن ہم آپ کے ماننے والوں پر، آپ کے ماننے والوں کو آپ کے دشمنوں پہ غلبہ دیں گے. اور ایسا ہوا. چند ہی سالوں بعد یروشلم پہ عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا. بیت المقدس میں مسجد اقصی جو بنی ہوئی تھی اس پہ عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا. یہودیوں کو انہوں نے مارا تھا، اور پھر وہ جو مفت نصر آیا تھا اس نے تو سارا یروشلم شہر ہی تباہ کر دیا. وہ بھی عیسائی تھا. انہوں نے سارا ہی تباہ کر کے یہودی سارے وہاں سے لے گیا تھا، یہودیوں کا سفید کر دیا. پھر وہ بعد میں عزیر علیہ السلام کا قصہ آتا ہے. انہوں نے اس یروشلم کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ شہر اللہ کیسے اس کو آباد کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو آباد بھی کیا. دوبارہ یہودی وہاں پہ آئے، پھر دوبارہ آباد کی، پھر وہ سارے منظر ہوئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو مار دیا ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ بہت دفعہ
عیسائیوں نے یہودیوں کو مارا ہے، بلکہ جب اسلام آیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مسجد اقصی جب اس کو فتح کیا تھا تو اس وقت عیسائی قابض تھے، وہاں یہودی قابض نہیں تھے، عیسائیوں سے یہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ تو ہمارا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ پاک میں غلبہ دیا تھا۔ تو اصحاب کہف کا جو قصہ ہے اس کے اندر یہی ہے، اس وقت سب سے بڑی طاقت روم کی تھی، تو وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم عیسائی روم پر کیسے غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال کے لیے فوت کر لیا، پھر جب وہ اٹھے اور انہوں نے دیکھا اور روم پہ عیسائیت غالب آ چکے تھے۔ تو یہ اصل میں عیسائیت کے اندر ایک مشین گوئی کی گئی ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ آپ کے ماننے والے اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن آپ کے ماننے والوں کو ہم قیامت تک الی یوم القیامہ ہے، قیامت تک ہم دنیا پہ غالب رہیں گے۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے صحیح طور پر وہ مسلمان ہیں، عیسائی نہیں۔ عیسائی تو آپ کے بارے میں نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے، آپ کو تو اللہ کا بیٹا بناتے۔ تو عیسائیوں نے تو آپ پر الزام لگایا، یہ جو ہے نا متوفی کا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس الزام کا بھی جواب دیا کہ آپ اللہ کے اولاد نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو آپ کو ابن اللہ کہتے تھے، اللہ کا بیٹا تھے۔ اس وقت عیسائیوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے مسلمان ہیں، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، آگے ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، ہم انہیں اللہ کا نبی مانتے، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ اس آیت کے تحت گویا اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ زمین پہ غلبہ دے گا، اور یہ ایسا ہوگا۔ اور پھر یہ جو لفظ ہے نا فوق الذین، اللہ غلبہ دے گا، اس کے اندر زمینی غلبہ بھی شامل ہوتا ہے اور اس کے اندر عزت دینا بھی شامل ہوتا ہے۔ اس وقت اگرچہ عیسائی دنیا پہ غالب ہے لیکن عزت کے لحاظ سے مسلمان غالب ہے، دلائل کے میدان میں مسلمان غالب ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء عیسائی مناظری ہوتے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ غالب آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے بڑے عیسائیوں کو جو ہے وہ گرا دیا دلائل کے میدان میں، انہوں نے جتنے اسلام کے اعتراضات کیے سب کا جواب دے کے آگے بائبل میں جو اعتراض کیے ان کا جواب نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا ہوا ہے، ہاں زمینی غلبہ بھی ملے گا، اور نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حدیث ہم نے پڑھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حکومت کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، ٹھیک ہے، جزیہ ختم کر دیں گے، پوری دنیا پہ مسلمان ہو جائیں گے، ایک بھی یہودی عیسائی یا ایک بھی کافر اس وقت موجود نہیں ہوگا۔ اور پھر یہاں تک الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں سے حسد بغض کینہ عداوت نفرت یہ بھی ختم کر دیں گے، اونٹوں کو خالی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ حالانکہ اونٹ کتنی 5 لاکھ کا اونٹ ہے، اس دور میں فرمایا اونٹ خالی چھوڑ دی جائے، کسی کو لالچ نہیں ہوگی کہ میں اس اونٹ کو پکڑوں۔ لوگ پیسہ لے کر زکوٰۃ لے کر ہاتھوں میں لے کر پھریں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہر بندہ کہے گا میں کو تو زکوٰۃ دینے والا ہوں، میں نے زکوٰۃ کیا لے۔ تو ایسا دور آئے گا، یعنی پوری دنیا میں اسلام غالب ہوگا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، قرآن کے اندر ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں کو غلبہ دیا، اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، نیک عمل کرنے شروع کر دیں، اللہ آج یہ غلبہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ قرآن کرتا ہے، صرف ہماری ایمانی کمزوریاں اور یہ ہماری ایمانی کمزوریاں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس وقت پوری ہوگی اور اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ دے گا۔ تو فرمایا ہم تمہیں غلبہ دیں گے، تمہارے پیروکاروں کو غلبہ دیں گے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم، یعنی ہم تمہیں فوت کریں گے دوبارہ، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ تو یہ سب کو پیغام دیا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جتنا بھی تم اختلاف رکھتے ہو، بعض نے ابن اللہ کہا یا بعض نے الزام لگایا، بعض نے جو بھی کہا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کام کریں گے، اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے وہ قرآن میں آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک تو زندہ آسمان پہ اٹھایا، دوسرا عیسیٰ بن مریم ہے، ان کی پیدائش بھی معجزانہ ہے اور ان کا آسمان پہ اٹھایا جانا بھی معجزانہ ہے۔